ایک لمحہ، ایک فیصلہ اور انسانیت کی خاطر دی گئی ایک جان۔ اسلام آباد کی مصروف شاہراہ پر چند سیکنڈ میں ایسا کیا ہوا کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک سینئر افسر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا؟ کیا یہ صرف دو افراد کا ذاتی جھگڑا تھا، یا پھر یہ ایک ایسا سانحہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد، غیر قانونی اسلحے اور قانون نافذ کرنے والے نظام کے لیے کئی سوالات چھوڑ گیا؟ آخر گروپ کیپٹن عاصم طارق وہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کیوں مداخلت کی؟ ملزم کون تھا اور پولیس چند گھنٹوں میں اس تک کیسے پہنچی؟ آج ہم سوشل میڈیا کی افواہوں سے ہٹ کر صرف ان حقائق کی بات کریں گے جو تحقیقات اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق سامنے آئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ جو کہ 9 ایونیو پر شاہین چوک کے قریب پیش آیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایک نوجوان جس کی شناخت سعد عباسی کے نام سے ہوئی، اپنی ایک خاتون کولیگ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ دونوں ایک ہی ادارے میں کام کرتے تھے اور معمول کے مطابق ملزم خاتون کو دفتر لانے اور واپس چھوڑنے کی ذمہ داری بھی انجام دیتا تھا۔ راستے میں دونوں کے درمیان کسی بات پر شدید تلخ کلامی ہوئی۔ تحقیقات کے مطابق خاتون نے موٹر سائیکل سے اترنے کی کوشش کی کیونکہ وہ مزید اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ خاتون کی مزاحمت کے دوران سڑک پر شور شرابہ ہوا اور اس نے مدد طلب۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس کے گروپ کیپٹن عاصم طارق اپنی گاڑی میں وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک خاتون کو پریشان حالت میں دیکھا تو انسانی ہمدردی اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے گاڑی کو روکا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم طارق نے گاڑی کا رخ موڑا، صورتحال جاننے کی کوشش کی، خاتون کو محفوظ جگہ پر آنے کا کہا۔ خاتون فوراً ان کی گاڑی کی طرف گئی۔ اس کے بعد گروپ کیپٹن عاصم طارق نے ملزم سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ کیا ہے، لیکن پولیس کے مطابق ملزم انتہائی مشتعل تھا۔ چند لمحوں کی گفتگو کے بعد اس نے اچانک پسٹل نکالا اور گروپ کیپٹن عاصم طارق پر فائر کر دیا۔ گولی لگتے ہی وہ شدید زخمی ہوئے۔ انہیں فوری اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ ملزم موقع سے ہی فرار ہو گیا تھا جبکہ خاتون محفوظ رہی۔ پولیس نے ملزم کو کیسے گرفتار کیا، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد اسلام آباد پولیس نے شہر بھر میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ سیف سٹی کیمروں کی ویڈیوز حاصل کی گئی، موٹر سائیکل کی نقل و حرکت دیکھی گئی، مختلف پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئیں، ملزم کے ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ پولیس کے مطابق مسلسل تعاقب، ڈیجیٹل شواہد، سیف سٹی کیمروں اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر صرف 9 گھنٹوں کے اندر ملزم سعد عباسی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا جس کا فورینسک معائنہ جاری ہے۔ تحقیقات میں اب کیا دیکھا جا رہا ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم اس وقت کئی اہم پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ کیا یہ واقعہ اچانک پیش آیا یا پہلے سے کوئی منصوبہ بندی تھی؟ ملزم اور خاتون کے درمیان کیا بحث ہو رہی تھی؟ ان کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت تھی؟ ملزم کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا تھا؟ دونوں کے موبائل فون ریکارڈ، کال ڈیٹا اور دیگر شواہد کا فورینسک جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ عدالت میں ناقابل تردید شواہد پیش کیے جا سکیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حتمی نتائج سے مکمل تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں، یہ سوال بھی ہے کہ اگر ایک تربیت یافتہ افسر جو صرف ایک خاتون کی مدد کے لیے رکا چند لمحوں میں گولی کا نشانہ بن سکتا ہے تو عام شہری کس قدر محفوظ ہے؟ کیا عام شہری بھی کسی کی مدد کے لیے جا سکتا ہے؟ کیا غیر قانونی اسلحے کی روک تھام مؤثر ہو سکتی ہے؟ کیا سڑکوں پر ہونے والے جھگڑوں کو بروقت روکنے کے لیے ہمارے حفاظتی نظام میں مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب صرف ایک مقدمے سے نہیں بلکہ مجموعی نظام سے وابستہ ہے۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق نے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ایک اجنبی خاتون کی مدد کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ ان کی یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔